کے نزدیک بھی اللہ کی عبادت، عیسائیوں کے ہاں بھی اللہ کی عبادت، یہودیوں کے ہاں بھی اللہ کی عبادت، مگر موجودہ دور میں سکر عائد الوقت کیا ہے؟ سکر عائد الوقت جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے کیا؟ اللہ کی عبادت اور رسول اللہ کی اطاعت، جس طرح اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا حکم دیا اللہ کی، اس طرح عبادت کرنا۔ اللہ کی عبادت بہت وسیع لفظ، اللہ کو صرف ہم ہی نہیں مانتے، معاف کیجیے گا غیر مسلم بھی مانتے، اور یہ علماء جانتے ہیں، اگر انہوں نے مطالعے کے شوق میں مطالعہ کیا ہو تو ہمارے بہت سے اکابر، بہت سے بزرگ جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ ہندوستان کے ہندو جنہیں اپن کہتے ہیں، ہندو تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، ہندو تو کوئی دھرم نہیں ہے۔ اس موضوع پر میری ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے میرا بابری مسجد سے متعلق، اس میں آپ پہلے دوسرے صفحے پر ہی دیکھ لیجیے گا کہ ہندو کیا ہے۔ ہندو ہے کس چڑیا کا نام؟ ہندو کوئی مذہب نہیں ہے۔ ہندو کے تو یہ لغت کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اٹھا کے دیکھیے، 5 معنی آتے ہیں ہندو کے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اور بھی معنی ہے، اس وقت ذہن میں میرے نہیں آ رہے۔ ہندو کو معنی عاشق، محبت کرنے والے، یا وہ ذات جس سے محبت کی جائے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، خط بڑا زلفیں بڑی کاکل بڑے گیسو بڑے، حسن کی سرکار میں جتنے بڑے ہندو بڑے۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دیوان حافظ رکھا ہوا ہے، کہ اگر آن ترک شیرازی بدستارت دل مارا، بخالے ہندو اش بخشم سمرقندو بخار۔ اگر وہ میرا محبوب جس سے میں محبت کرتا ہوں، شیراز کا رہنے والا، میری بات مان جائے، میرا دل رکھ لے، تو میں اس کو اس ماننے کے بدلے میں، اس کے ایک تل کے بدلے میں، کالے تل کے بدلے، خال مانے تل، ہندوش کالا، اس کا کالا تل، کالے تل کے بدلے میں سمرقند و بخارا کی حکومت دے دوں گا۔ کسی نے کہا یہ اتنے سخی ہو گئے آپ، سمرقند و بخارا کی حکومت دے رہا ہوں، کہ اسی لیے تو پھکڑ بنا پھرتا ہوں، فقیر بنا ہوا جگہ جگہ، مالدار نہیں ہوں۔ تو ہندو کے مختلف معنی، ہندو کوئی دھرم دین نہیں ہے۔ ہاں، سناتن دھرم دھرم ہے، سناتن دھرم مذہب ہے، بدھ دھرم مذہب ہے، عیسائی دھرم مذہب ہے، یہودی دھرم مذہب ہے، اور ان تمام مذہبوں میں خدا کا، خدائیت کا تصور موجود ہے۔ یہ علماء جانتے ہیں، یہ تفسیر ابن عباس رکھی ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں حافظ نہیں ہوں اتفاقاً، یہ دونوں تینوں ماشاءاللہ سب حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہود کا ذکر ہے، نصارہ کا ذکر ہے، صابئین کا ذکر ہے۔ صابئین کون ہیں؟ جب ان کی تحقیق کری عبداللہ ابن عباس، جو قرآن کے پہلے مفسر ہیں، جنہوں نے سرکار کی حیات طیبہ میں قرآن پاک کی تفسیر کری، علماء جانتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ سورج کی بھی پوجا کرتے ہیں، کھانے سے پہلے نہاتے ہیں، اور بھی بہت سی صفات جو انہوں نے بیان کری، وہ تمام کی تمام صفات ہمارے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائی ہوں موجود، ہندوستان کے جنہیں ہم ہندو کہتے ہیں۔ سپرتے نہیں سپرتے، نواں کھانے سے پہلے نہاتے ہیں، سپرنا کہتے ہیں ان کی زبان میں، اپن نہانا کہتے ہیں، غسل کہتے ہیں۔ انہی بنیادوں پر بہت سے علماء کرام جو ہیں وہ ان کو یہود و نصارہ کی صف میں مانتے ہیں، اور ہمارے چونکہ اس وقت اپن کی تصوف کی مجلس ہے، تو صوفیاء کرام کا ایک طبقہ میں نقشبندیہ سلسلے کے ایک اہم بزرگ حضرت، جو بہت بڑے عالم بھی تھے،
حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مرید قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی قرآن پاک کی، یہ رکھی ہے میرے پاس 8-10 جلدوں میں، تفسیر مظہری. وہ اپنے پیر کے نام اس کا نام رکھ دیا تفسیر مظہری، تفسیر مظہری اس کا نام رکھا. اس میں وہ ہندوستان کے غیر مسلموں کو مشرک نہیں مانتے، کافر